کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں زویب جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ جے لیگل۔ آپ نے یہ بہت سنا ہوگا، میں بھی آپ کا اپنا اوپینین بھی یہ ہو کہ پاکستان کا عدالتی نظام کولیپس کر گیا ہے، پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے، اور پاکستان میں جو کرمنلز ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں، اور سزائیں ہوتی ہیں تو عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہے وہ انہیں بری کر دیتی ہے۔ ان کی ڈفرنٹ وجہ ہیں اور اس میں سے ایک وجہ جھوٹی گواہی ہے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم جھوٹی گواہی کو ڈسکس کریں گے، جھوٹی گواہی کے بارے میں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، جھوٹی گواہی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم ایک اسلامی ریاست ہے اور میجورٹی یہاں پہ مسلمان ہیں، تو اسلام کیا کہتا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور جھوٹی گواہی اگر دیتے ہیں تو آپ کو کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جھوٹی گواہی اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کوئی کیس داخل کرتے ہیں، FIR داخل کرتے ہیں اور اس میں آپ کے جھوٹے گواہان ہیں، تو آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ دوسری پارٹی جو اکیوزڈ ہیں، بھلے انہوں نے سچ میں بھی کوئی جرم کیا ہو، وہ بری ہو جائیں گے۔ عدالتیں مینس کے سبارڈینیٹ کورٹس جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، سیشن کورٹ ہے یا مجسٹریٹ کی کورٹ ہے، یہ بھلے ان کو سزا دے دے، لیکن ہائی کورٹس ہے یا پھر سپریم کورٹ میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے ان کی سزائیں معطل ہوگی اور وہ بری ہو جائیں گے باعزت، کیونکہ لازمی ہے کرمنل کیس میں، یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے 100% پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ اگر کچھ بھی سلائٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کا بھی فائدہ اس ملزم کو جاتا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے، اور یہی ہمارا اسلام بھی کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اور عدالتیں ایون اپنی ججمنٹس میں بھی یہ حوالہ دیتی ہیں کہ بھلے 100 آف کرمنلز بری ہو جائیں لیکن ایک بھی بے گناہ کو سزا نہ ہو، تو اسی لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا فائدہ دیا جاتا ہے ملزم کو۔ اب اس کے علاوہ ایک ڈس ایڈوانٹیج اگر آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں آپ کے خلاف یہ ہے کہ آپ کے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی پروسیڈنگز سٹارٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ ریسنٹلی 2019 میں ایک کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اور خضر حیات ایک کانسٹیبل تھا، انہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ، انہوں نے جو ہے وہ ان کو نوٹس دیا تھا، اور سیشن جج صاحب جو کنسرن تھے ان کو کہا تھا کہ ان کے خلاف پروسیڈنگز سٹارٹ کریں۔ اب اس کیس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ بہرحال میں ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ تعزیرات پاکستان جو پاکستان پینل کوڈ ہے، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے فالس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، پرجری کے حوالے سے، اور اس میں ایک پورا چیپٹر ہے، اور اگر آپ فالس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں عدالت میں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو ایک سنگین جرم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستانی قانون کے حوالے سے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے قانون میں ایک لیٹن ٹرم ہے فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وٹنس جھوٹ بولتا ہے سچ کو ساتھ ملا کے، تو جو اگر فار سپوز اس کی ایک چیز بھی جھوٹی نکلتی ہے تو اس کا پورا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ رد کی جائے گی، اس کے بیس پہ کسی کو سزا نہیں آئے گی۔ یہ کہتا ہے فالسس ان یونو، مینس کہ فالس ان ون تھنگ، فالسس ان اومنیبس، فالس ان ایوری تھنگ، فالس ان ون تھنگ، فالس ان ایوری تھنگ۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بیک گراؤنڈ۔ 1951 میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے جسٹس منیر۔ جسٹس منیر نامیات جج ہیں جنہوں نے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی بھی ایجاد کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا تھا 1951 میں، کیونکہ پنجاب میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وٹنسز جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا کے پھر گواہی دیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ فالسس ان اومنیبس، فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس کو ان ایپلیکیبل قرار دے دیا تھا پنجاب میں۔ اس کے بعد ٹینڈنسی آئی اور اس کی ایکسٹینشن ہو گئی پورے پاکستان میں کہ یہ ہمارے جورسپروڈنس میں ان ایپلیکیبل ہے۔ 2019 میں سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا اور چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے جورسپروڈنس کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بھی وٹنس
جھوٹی گواہی دیتا ہے تو جھوٹی گواہی پاکستان کے قانون پر تعزیرات پاکستان میں ایک سنگین جرم ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم عدالت اس جھوٹی گواہی کو مینس کہ فالس، ہم کہتے ہیں کہ فالسس اومنیبس ہم انیپلیکیبل کر دیں، کیوں یہ تو پھر گواہان کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گی کہ وہ جھوٹی گواہی دیں، جو کہ بذات خود ایک جرم ہے۔ تو سپریم کورٹ نے 2019 میں کہا ہے کہ فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس پاکستان کے جورسپروڈنس کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسلام کی طرف، اور اسلام میں جھوٹی گواہی کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن شریف کی جو آیات ہیں ان کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کریٹر ہیں، ہمارے کریٹر خالق کائنات، وہ کیا کہتے ہیں جھوٹی گواہی کے بارے میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 42 ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ آپ کو کوئی سچائی پتہ ہے تو آپ نے چھپانی نہیں ہے۔ اب اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو گواہی دینے کے لیے، گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو آپ کو انکار نہیں کرنا۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک رواج ہے، آپ کے محلے میں کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، آپ اس کے گواہ نہیں بنیں گے۔ آپ کہیں گے کہ کون جا کے عدالتوں میں چکر کاٹے اور کون جا کے گواہی دے، میں نے گواہ نہیں بننا۔ تو اس طرح تو جسٹس قائم نہیں ہوگی، گواہ بننا پڑے گا، اور ٹروتھ کے بیس پہ، سچائی کے بیس پہ آپ نے گواہی دینی ہوگی، تب جا کے ملزم جو کہ کرمنلس ہیں ان کو وہ مجرم کہلائیں گے اور ان کو سزائیں آئیں گی۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے 283، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، مینس کہ وہ گناہ گار ہے۔ اگر آپ گواہی کو چھپاتے ہیں، شہادت کو چھپاتے ہیں، تو آپ گناہ گار ہیں اللہ کی نظر میں۔ اس میں بھی شامل ہوں، اس میں ہر کوئی شامل ہے۔ ہمارے پورا نظام میں گواہی ایک تو چھپائی جاتی ہے، اوپر سے جھوٹی گواہی کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ کسی گروپ، کیونکہ یہ بندہ جس کا کیس ہے یہ تو میرا دشمن ہے، یہ گروہ تو میرا دشمن ہے، میں گواہی نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ نساء کی 135، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں عزیزوں کے خلاف۔ دیکھیں اسلام، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ سچی گواہی دینی ہے، اور سچی گواہی دینی ہے بھلے وہ گواہی آپ کے دشمن کے حق میں ہو، بھلے آپ کے اپنے خلاف ہو، بھلے آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، بھلے آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اور میرے خیال میں سورہ قرآن شریف میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر احسان کرنے کا اور والدین کی احترام کرنے کے بارے میں بتایا ہے، اور ایون سورہ بنی اسرائیل میں کہا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، اتنی ان کی حیثیت ہے۔ لیکن سچی گواہی کے معاملے میں، جسٹس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر گواہی اپنے والدین کے خلاف ہو پھر بھی آپ نے گواہ بننا ہے اور آپ نے گواہی دینی ہے۔ یہ ہوتا ہے جسٹس۔ ہم کب اس سطح پر پہنچیں گے، ہم کب اس طرح کا مسلمان بنیں گے؟ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ مینس کہ آپ یہ نہ سوچیں خواہش نفس کے یہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے خلاف گواہی نہیں دوں گا، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ گواہی میرے خلاف جا رہی ہے تو میں اس گواہی کو چھپاؤں گا، یہ گواہی نہیں دوں گا، یہ نہیں کرنا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ مینس کہ اگر آپ ٹھیک گواہی دیتے ہیں اس سے ہی آپ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے میرے پاس سورہ حج کی آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ دیکھیں صرف اور صرف جھوٹ بولنا یہ بھی اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور اس بنا پر کسی کو سزا ہو جاتی ہے، کسی بے گناہ کو، تو کتنا گناہ آپ کے اوپر ہوگا۔ آپ سوچیں، یہ سوچنے کا لمحہ ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ فرقان ورس نمبر آیت نمبر 72۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اب یہ آیت میں کچھ اور بھی کوالٹیز ہیں، اور اسی سورہ کی 75 نمبر آیت میں یہ کوالٹیز کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کی بلند و اعلیٰ کھانے دیے جائیں گے جہاں انہیں سلام پہنچایا جائے گا۔ دیکھیں یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف میں یہ فرماتے ہیں کہ انصاف قائم کیسے ہوگا؟ سچی گواہی دے کے، گواہی کو نہ چھپائیں، جھوٹی گواہی سے پرہیز کریں۔ اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور حدیث میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ان میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا جواب دیا۔ سب سے پہلا کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا عبادت میں۔ دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیں والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا کہ اگر آپ کے والدین کے خلاف بھی آپ کو گواہی دینا پڑے تو آپ نے گواہی دینی ہے۔ بہرحال 3rd نمبر یہ ہے کبیرہ گناہ مرڈر کرنا۔ 4th نمبر جھوٹی گواہی دینا۔ 4تھے نمبر پر کبیرہ گناہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اگر آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے حلفیہ، اور اسی جھوٹی گواہی کے نتیجے میں وہ کوئی کسی اور مسلمان کی پراپرٹی ہڑپ کر جاتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی ہیں۔ مینس کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے۔ دیکھیں جیسا کہ میں نے جھوٹی گواہی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، اور ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے۔ اس میں ہمارے جوڈیشل سسٹم، عدالتی نظام کا بھی ایک ہاتھ ہے، اور عدالتی نظام کو چاہیے، عدالتوں کو چاہیے کہ جو بھی جھوٹی گواہی دے ان کے خلاف پروسیڈنگز سٹارٹ کریں، کیونکہ 2019 میں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جو بھی جھوٹے گواہ ہیں ان کے خلاف عدالتوں کو چاہیے کہ پروسیڈنگز سٹارٹ کریں اور ان کو سزائیں دیں، کیونکہ اگر جوڈیشل سسٹم، عدالتی نظام، وہ عدالتی نظام جو کہ جھوٹی گواہی کو پرمٹ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے جھوٹی گواہیوں کا، وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ انصاف نہیں کر سکتا، اور جو سوسائٹی جس میں عدالتی نظام نہ ہو وہاں ظلم بڑھ جاتا ہے، وہ سوسائٹی جو ہے، معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی میں نے جو کہ اسٹارٹ پہ کہا تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو ہمارے جوڈیشل سسٹم، عدالتی نظام کے فیلیئر میں
کیونکہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، انصاف عدالتوں میں نہیں ہے، اور مجرم جو ہے وہ بچ جا رہے ہیں اور ان کی ایکوٹل ہو جاتی ہے، تو ان میں فالس ٹیسٹمنی مینس کہ جھوٹی گواہی کا ایک بڑا رول ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں کچھ پتہ ہو ہم گواہی دیں، کیونکہ میں نے آپ کو جیسا کہ قرآن شریف سے بھی بتایا ہے کہ گواہی چھپانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور جھوٹی گواہی دینا تو ایک بڑا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جھوٹی گواہی سے پرہیز کریں تاکہ پاکستان میں انصاف قائم ہو سکے، اور مجرم کو جو کرمنلز ہیں وہ مجرم ٹھہرائیں اور ان کو سزائیں مل سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔